اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: كل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کئی واقعات اس قرآن کریم کی وساطت سے سناتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ان واقعات کو سنانے بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے دل کو ثابت قدم کیا جائے، آپ کے دل کو اللہ کے احکامات پر مزید پختہ کیا جائے. اور قرآن کریم نے دوسری جگہ پر یوں کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے: فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں واقعات سنائیے تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں اور اس سے اپنے لیے عمل کی راہیں تلاش کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں واقعات کئی سنائے ہیں جو حدیث طیبہ کی وساطت سے ہم تک پہنچے، اور واقعات، سٹوریاں، ان کا مقصد بھی بتا دیا کہ ان کا مقصد نصیحت، عبرت، اپنے لیے سبق اور اپنی اصلاح ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مقصد سامنے رکھتے ہوئے کئی واقعات ہمیں سنائے بھی ہیں، بتائے بھی. آج ہمارے ہاں بھی دور ہے میگزینز کا اور سٹوریوں کا، ڈائجسٹ کا، اور پھر کچھ اسی طریقے سے فلموں کی صورت میں، موویز کی صورت میں، سیریز کی صورت میں. قرآن کریم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ چیز لینی ہے جو ہمارے کام کی ہے، وہ چیز لینی ہے جس سے ہماری آخرت کی اصلاح ہو، ہمارے معاملات کی اصلاح ہو، اور اسی چیز کے خریدار ہو. اس لیے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے. اگر یہ ٹھیک ہے، آپ کی ترجیحات، آپ کی پسند ناپسند ٹھیک ہے، تو پھر آپ صحیح راستے ہیں اور پھر آپ مسلسل چلتے ہیں. اور آپ کی پسند ناپسند اس معاملے میں غلط ہے تو پھر آپ مسلسل ایک دوسری لائن پہ چلتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ ذکر کیا جریج، بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا جس نے آبادی سے الگ تھلگ ہو کر رہبانیت اختیار کی اور اپنی ایک الگ سے عبادت گاہ بھی بنائی، اور اس میں مستقل طور پر وہ عبادت کیا کرتا تھا. لوگوں سے کوئی لین دین نہیں، نہ کاروبار، نہ دوسری مصروفیات، قریب سے کچھ کھانا پینا، اور سارا دن عبادت کے اندر مصروف ہے. اسلام نے اس رہبانیت کو منع کیا. اسلام نے یہ کہا ہے کہ کامل مومن وہی ہے جو بندوں کے حقوق میں اور رب کے حقوق میں بیلنس رکھے، توازن رکھے. جو بندوں کے حقوق ادا کرے، رب کے حقوق کو بھول جائے، یا جو رب کے حقوق ادا کرے، بندوں کے حقوق کو بھول جائے، یہ دونوں آدمی غلطی پر ہیں. توازن اللہ کا مطالبہ ہے ہم میں سے ہر ایک سے کہ وہ رب کے حقوق میں بھی توازن چاہتا ہے اور بندوں کے حقوق میں بھی توازن چاہتا ہے. اور اسی توازن کا نام اسلام، اسی توازن کا نام دین ہے. دین یہ توازن سکھاتا ہے. جہاں بھی توازن سے بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، یہ دین نہیں. بنی اسرائیل میں یہ رہبانیت ہوتی تھی، اسلام نے رہبانیت کو منع کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا: لا رہبانیت فی الاسلام. رہبانیت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان دنیا داری اور اس کے تقاضوں کو چھوڑے، میاں بیوی، ماں باپ، خاندان، تعلق والے، پڑوسی، ان سب کو نظر انداز کر کے وہ ہاتھ میں تصویر لے کے
کسی کونے میں، کسی خانقاہ میں، کسی مسجد میں بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ میں نے ساری زندگی اللہ اللہ کرنی ہے، آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرو، بیوی بچوں کے بھی ادا کرو، پڑوسیوں کے بھی ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ کرو، یہ اسلام ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ اپنے چہرے، اپنی شکلیں ایسی بنا چکے ہیں کہ بسا اوقات ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ انہوں نے اپنا نام ملنگ رکھ لیا، گلوں میں بڑے بڑے گلے کے اندر بڑی بڑی تصویرات گلوں کے اندر ڈالی ہوئی، بڑے بڑے بال ہیں، کپڑے انتہائی میلے ہیں، اور ایسا جیسے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی نہائے نہیں ہیں، کوئی غسل نہیں کیا، اور کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ملنگ۔ اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے اونچے ہوئے۔ اسلام نے تو ایک ادنا مسلمان کو یہ کہا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن نہانا، غسل کرنا تم پہ لازم ہے۔ ایک ادنا مسلمان کو یہ کہا، تو وہ کامل آدمی، وہ پہنچا ہوا آدمی کیسے ہو سکتا ہے جس نے زندگی بھر غسل نہیں کیا، نہایا نہیں، اس سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے؟ یہ اسلام کی شکل نہیں، یہ اسلام کی تعبیر نہیں۔ اسلام کی تعبیر کیا ہے؟ اسلام کی شکل کیا ہے؟ کہ انسان کا لباس اچھا ہو، اس نے اگر قیمتی نہیں پہنا، صاف ستھرا ضرور پہنا ہو، اور اس کے پاس اگر صابن نہیں ہے تو کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی تو ہے نا، پانی سے اپنے جسم کو دھو لے، صاف کر لے، یہی اس کے لیے سب سے بڑی طہارت ہے۔ یہ اسلام کی صورت ہے، یہ اسلام کی شکل ہے، اور یہی وہ اسلام ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور عملی طور پہ دکھایا ہے۔ ہندوؤں کے جوگیوں سے، سادھوؤں سے یہ چیزیں ہم لوگوں کے اندر آ گئی، نہ نہانا ہے، نہ صاف ستھرے رہنا ہے، اور نہ ہی ظاہری صفائی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور نہ ہی دینداری سے کوئی شغف اور تعلق رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو بتانا ایسے ہے جیسے کہ یہ بڑے کوئی خاص لوگ ہیں، ان کو ایذا دینا، ان کو تکلیف دینا، یہ ایسے ہے جیسے اولیاء اللہ کو سکھا دیا ہے۔ نہ یہ اسلام ہے، نہ اسلام کی صورت ہے، نہ اسلام کی تعبیر ہے، اور نہ ہی اسلام اس کی کسی صورت کو اجازت دیتا ہے۔ ربانیت نہیں۔ تو جریج راہب تھا، اور آبادی سے کٹ کے، لوگوں سے کٹ کے ایک الگ سے عبادت گاہ کے اندر وہ عبادت کیا کرتا۔ ایک دن اس کی ماں آئی، اور اس کی ماں نے آ کے اسے آواز دی کہ جریج میری بات سن۔ وہ نماز میں مصروف تھا، سوچنے لگا کہ ایک طرف ماں کی آواز ہے، دوسری طرف نماز ہے، کیا کروں؟ تو اس نے سوچا نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز ہی پڑھتا رہتا۔ ماں کو نظر انداز کر دیا، اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر اس کی ماں آئی، اور اس کی ماں نے آ کر دوبارہ پھر اسے آواز دی۔ اب وہ نماز میں مصروف تھا، اس لیے کہ وہ دنیا داری سے کٹا ہی نماز کے لیے تھا، عبادت کے لیے تھا۔ ماں نے دوبارہ آواز دی تو اس نے سنی انسنی کر دی، اور کیوں؟ اس نے سوچا کہ میں نماز میں مصروف ہوں، تو ماں آئی ہے تو کوئی بات نہیں، نماز پوری کرنی چاہیے۔ جب تیسرا دن ہوا، ماں پھر آئی، اس نے آواز دی، اس نے کہا جریج میری بات سنو، تو اس نے کہا کہ میں نماز میں مصروف ہوں، اس لیے نماز ہی پڑھنی چاہیے، ماں کی بات کو نظر انداز کرنا۔ اب بیٹا تھا، پہلے آبادی سے دور تھا، ماں اس کے پاس پہلے دن آئی، پھر دوسرے دن آئی، پھر تیسرے دن آئی، اس کی بڑی دل آزاری ہوئی، تو وہ جاتے ہوئے یہ کہہ گئی کہ جریج اللہ کرے تجھے موت نہ آئے جب تک کہ تو زانیہ عورتوں کا منہ نہ۔ ماں کہہ کے چلی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے جو پہلی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ علم اور عبادت، ان دونوں چیزوں میں سے فضیلت علم کو ہے، عبادت کو نہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنیکم۔ ایک عالم کی عابد پر ایسے ہی فضیلت ہے
جیسے خود میری تم میں سے کسی ادنا صحابی پر فضیلت۔ علم معلومات کا نام نہیں، علم نالج کا نام نہیں، علم صرف زبان کی تیزی کا نام نہیں، علم شیطان کے پاس پڑا، عبادت شیطان کے پاس پڑی تھی۔ کوئی حصہ زمین کا، آسمان کا ایسا نہیں تھا جہاں شیطان نے مسلسل کئی سال تک عبادت نہیں کی، سجدہ نہیں کی۔ شیطان کے پاس کیا نہیں تھا؟ اس کے پاس یہ علم نہیں، جو علم یہ بتاتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے، چھوڑنا کیا۔ ترجیحات میں فرق یہ علم بتاتا ہے، اور جس کے پاس یہ علم ہوتا ہے پھر وہ اپنی ترجیحات میں فرق کرتا ہے۔ اب چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ جریج نفل نماز توڑتا، اپنی ماں کی بات سنتا۔ جریج کو چاہیے تھا اپنی نماز کو چھوڑتا، ماں کی آواز کان میں پڑی، وہ فوری طور پر نماز کو چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل نماز اس کی قضا کی جا سکتی۔ 2 رکعت نماز نفل ہے، ماں آئی ہے تو ماں کی بات کو سننا یہ فرض ہے، باپ کی بات کو سننا یہ فرض ہے، اس کی آواز پر لبیک کہنا یہ فرض ہے۔ اور نوافل کیا ہے؟ یہ ایک اضافی عبادت ہے۔ اس کو چاہیے تھا، علم کا تقاضا کیا ہے؟ علم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس وقت نماز کو توڑتا، اپنی ماں کی بات سنتا، اسے لبیک کہتا۔ اور بلکہ کئی محدثین تو یہ لکھتے ہیں کہ اگر فرض نماز کی اور ماں آواز دے اور نماز کے وقت میں گنجائش ہے تو ماں باپ کی آواز پر فرض نماز توڑ کے ماں باپ کو جواب دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو، باپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو اور آدمی ادھر نماز میں کھڑا ہو، یہ باپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے، نماز کا وقت ہے اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑا ہوا ہے۔ اور یہی بات تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے خواہش کی صورت میں کہ کاش کی عشاء کی نماز اور میں مصلی امامت پہ ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنی نماز توڑ کے اپنی ماں کے پاس دوڑتا ہوا جاؤں، میں کہوں جی ماں جی فرمائیے کیا ہوا۔ یہ فرق ہے علم کا اور عبادت کا۔ علم یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، چھوڑنا کیا ہے، دیکھنے میں کیا ہے، اور یہی شیطان کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ دیکھنے میں نماز کس کا حق ہے؟ رب کا حق۔ ماں کی بات ایک بندے کی بات ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو رب کا حق یہاں پہ اپنے درجے کے اعتبار سے چھوٹا ہے۔ ماں کی آواز، ماں باپ کی آواز پر لبیک کہنا، ان کی بات کو سننا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا، یہاں پہ یہ فرض ہے۔ تو فرض کا درجہ بڑا ہے یا نوافل کا بڑا ہے؟ فرض کا درجہ بڑا ہے۔ تو اس کی ماں نے اسے 3 دن بلایا، 3 دن آواز دی، لیکن وہ اپنی عبادت میں مصروف تھا، اپنی نماز میں مصروف تھا، اور ماں بد دعا دے کے چلی گئی۔ سوال یہ ہے خاص طور پہ نوجوانوں سے کہ جو اپنے موبائل پہ گیمز کھیل رہے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں، سیریز دیکھ رہے ہیں، نیٹ فلکس چلا رہے ہیں اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اگر ماں آوازیں دیتی رہے، باپ آوازیں دیتا رہے، تو کیا ان کا بیٹھے رہنا اور ان کا ماں باپ کی آواز پر لبیک نہ کہنا، ان کی طرف دوڑ کے نہ جانا کسی صورت قبول ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نماز کو جب اللہ تعالیٰ نفلی نماز کو ماں باپ کے حق سے مقدم دکھا رہا ہے، تو پھر اولاد کے لیے کیسے گنجائش ہے، کیسے ان کو اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے موبائل کا بہانہ بنا کے یا اپنی گیم کا بہانہ بنا کے وہ ماں باپ کی بات کو نظر انداز کرتے، اگنور کرتے۔ اور اسی طریقے سے تعلیم اور اسٹڈی کا بہانہ لڑکوں میں بھی یا لڑکیوں میں بھی، اور ماں باپ کی یہ کوتاہی ہے کہ جو اولاد کو یہ سپیس دیتی ہے کہ بیٹا آپ کے پیپر ہیں، اب آپ ماں باپ کی بات کو سننے سے آزاد نہیں۔ غلط ہے۔ تربیت یہی تو ہے، تربیت یہی ہے
ایک شکاری کتا کب شکاری بنتا ہے؟ یہ اس وقت شکاری بنتا ہے جب وہ اپنے سامنے پڑی ہوئی بوٹی کو ہڈی کو چھوڑ کے مالک کے حکم پہ شکار پہ چلتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو غلط طریقے سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں، غلط تربیت دے رہے ہیں کہ بیٹا آپ کے پیپر ہیں، لہذا اب آپ ماں باپ کی باتوں سے اور ان کی بات ماننے سے، ان کے حکم کی تعمیل سے آزاد ہیں۔ اب بچوں کو بھی بہانا چاہیے، بچیوں کو بھی چاہیے، لڑکوں کو بھی بہانا چاہیے، لڑکیوں کو بھی چاہیے، اور پھر یہی ہوتا ہے، انہیں بہانا مل جاتا ہے ماں باپ کی بات کو اگنور کرنے کا، نظر انداز کرنے کا، اور انہی لڑکوں کو کوئی دوست بلا لے، کیا ہو ذرا باہر چلتے ہیں، کوئی تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی، کوئی تھوڑا ذہن فریش ہو جائے گا، تو یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ پھر نہ ان کے پیپر سامنے آئیں، نہ ان کے پیپر سامنے ہوں گے، نہ ایجوکیشن سامنے ہوگی، نہ کوئی اور چیز سامنے ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بطور مسلمان کے پہلی بات یہ سکھائی ہے، پہلی بات جس کی تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کی آواز پر لبیک کہنا، دوڑتے ہوئے جانا، یہ نفل نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور فرض نماز میں گنجائش ہے تو فرض نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ماں باپ کی بات۔ آج ہماری اخلاقیات بالکل بگڑ گئی، وہ 90 ڈگری پہ جا کے تبدیل ہو گئی، تھوڑا بہت بھی فرق نہیں ہے، بہت زیادہ گیپ ہے، اور اس گیپ کے ذمہ دار پہلے نمبر پہ ماں باپ۔ دوسری بات، اب جب ماں بد دعا دے کے چلی گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے، اسی جریج راہب کے پاس ایک عبادت گزار، جریج راہب کے پاس ایک چرواہا، اس چرواہے کے پاس ایک زانیہ عورت کا آنا جانا تھا، وہ آتی جاتی تھی، اس نے اس سے ناجائز تعلقات قائم کیے، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے اس عورت کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے، کہا کہ غیر شادی شدہ ہے، بچہ پیدا ہوا۔ تو بادشاہ نے پوچھا بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جریج۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے کہ ایک طرف تو یہ دکھاوا کیا جا رہا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، اور دوسری طرف ناجائز تعلقات ہیں۔ اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا اور کہا اس کی عبادت کا گرا دو، اس کی چونکڑی مسمار کر دو، اور اس کو ہتھکڑی لگا کے میرے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے ایسے کیا، وہ گئے، اس کی عبادت گاہ کو گرا دیا اور اسے ہتھکڑی لگا کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اب جس وقت اس کو ہتھکڑی لگی اور وہ آ رہا تھا بادشاہ کے دربار میں، تو اس نے اسی زانیہ عورت کو دیکھا تو اسے اپنی ماں کی بد دعا یاد کہ میری ماں مجھے بد دعا دے کے گئی تھی کہ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کہ زانیہ عورتوں کا منہ نہیں دیکھو، اور وہ مسکرا دی۔ ایک نیک آدمی کی علامت اور پہچان یہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو اس کی نظر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی طرف جاتی ہے، اس کی نظر سب سے پہلے اپنی غلطیوں کی طرف جاتی ہے۔ شیطان ہر موقع پہ آن ڈیوٹی ہوتا ہے، شیطان کبھی بھی نہ چھٹی لیتا ہے، نہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے، نہ ریسٹ کے لیے کوئی وقت لیتا ہے۔ شیطان ہر موقع پہ حملے کی طاق میں ہوتا ہے۔ شیطان کے حملے کو سمجھنا یہی ایک مومن کی سب سے بڑی سمجھداری ہوتی ہے۔ نیک آدمی اس پہ شیطان کا وار کیا ہوتا ہے؟ ایسے موقع وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں راہ خدا میں خرچ بھی کرتا ہوں، میں نے زندگی میں کوئی ایسے کام نہیں کیے جو فلاں آدمی کرتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا، نہ وہ دین سے کوئی شغف رکھتا ہے، نہ تعلق رکھتا ہے، تو سارا کچھ کرنے کے بعد میرے ساتھ ایسا کیوں؟ یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے ایک ایسے آدمی پر جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو۔ اس لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کا یہ اٹیک کام کر گیا تو پھر یہ آدمی اللہ سے کٹ جائے گا۔ وہ کہے گا کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا، کیا فائدہ رب کو راضی کرنے کا۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نیک لوگوں پر بھی بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، دنیا امتحانات اور آزمائش کے بغیر نہیں۔
فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نیک آدمی پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ فوراً اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے۔ جریج کی نظر میں اپنی ساری زندگی تنہائی یکسوئی کی عبادت تھی، لیکن جب یہ پریشانی آزمائش آئی تو اس کی نظر اپنی ماں کی بد دعا پہ گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں واقعی میری ماں نے جو بد دعا دی تھی، میرے سے وہ غلطی ہوئی ہے جو مجھ سے نہیں ہونی چاہیے۔ اب بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، جریج کو بتایا گیا کہ تم پر الزام یہ ہے کہ تم نے اس عورت سے زنا کیا اور یہ بچہ تمہارا ہے۔ عورت کا دعویٰ یہ تھا۔ جریج نے کہا اچھا مجھے موقع دو، میں نماز ادا کروں، اس کے بعد میں اپنے کیس کا سامنا کروں۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کہا بچے کو لے کے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگلا سبق یہ دیتے ہیں، مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، کسی ایسے مسئلے میں کیوں نہ پھنس جاؤ جہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ایک راستہ ہے اور وہ بڑا آسان ہے، وہ راستہ ہے مسبب الاسباب سے رابطہ، وہ راستہ ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اور کیسے؟ کوئی پیسے لگانے کی ضرورت نہیں، رشوت دینے کی ضرورت نہیں، تعلقات کی ضرورت نہیں، ریلیشن کی ضرورت نہیں، سفارش کی ضرورت نہیں۔ 2 رکعت نماز ادا کرو اور اپنے رب کے سامنے سربسجود ہو کر اس سے مدد مانگو۔ اور یہی بات قرآن کریم نے ہمیں کہی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والو، جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، 2 کاموں سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ آج مہنگائی کا بہت زیادہ شور ہے، اس مہنگائی کے شور میں ہم جہاں دوڑ لگا رہے ہیں، محنت ڈبل کر رہے ہیں، جہاں ہم اپنی جدوجہد اور کوشش بڑھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم اس مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو پھر ہمیں اس راستے کی طرف آنا ہے جو قرآن کریم نے بتایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے رب سے مدد۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل، جب بھی موقع ملتا، جب بھی کوئی پریشانی چھوٹی ہوتی یا بڑی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر نماز ادا فرماتے اور اللہ سے مدد طلب کیا۔ اور یہی ہمارے لیے سب سے آسان راستہ ہے، اور یہی دین کی خوبی ہے، اس نے اللہ کی مدد کے حصول کے لیے ہمیں کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتائے کہ پہلے 10,000 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، پھر 10,000 مرتبہ دوسرے دن پڑھو، پھر تیسرے دن پڑھو۔ یہ 3-4 منٹ کی 2 رکعت نماز ہے جو رب کے سامنے انسان جھکتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز رکھ کے کوئی مسئلہ نہیں اس کو بتاتا، اس کے سامنے اپنی شکایت نہیں رکھتا، لیکن اس کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بندہ آخر کیا مسئلہ لے کے میری بارگاہ کے اندر آیا ہے۔ یہی تو وہ رب کائنات ہے، یہی تو اس کی خوبی اور اس کا وصف ہے کہ اسے بتانا نہیں پڑتا، اسے سنانا نہیں پڑتا۔ جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ بادشاہ کے سامنے آیا، کہا بچے کو لے کر آؤ، اور بچہ جب سامنے آیا ماں کی گود میں ہے، نو مولود ہے، اس نے کہا بتا تیرا باپ کون؟ تو اس بچے نے کہا کہ فلان چرواہا میرا باپ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا، لیکن وہ پیغمبر تھے۔ جریج کے کہنے پر، جریج کے سوال پر ایک زانیہ عورت کے بچے نے ماں کی گود میں کلام کیا۔ یہ کس کی طاقت تھی؟ یہ نماز کی طاقت تھی۔ یہ کس کی پاور تھی؟ یہ اللہ سے مدد کی طاقت اور پاور تھی کہ اس نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ آج یہ یقین ہمارے اندر سے رخصت ہو گئی۔ آج شاید کہ جتنی ایک علاقے کے محرر کی SHO کی حیثیت ہے، اللہ معاف فرمائے کہ ہماری نظر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی اتنی بھی پاور نہیں ہے جتنی SHO کی۔ ہمارے رویے یہ بتاتے ہیں، ہمارا عمل یہ بتاتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ بتاتا ہے، ہماری دن بھر کی سوچ باغ دوڑ یہ بتاتی ہے۔ تو جب یہ ساری بات واضح ہو گئی تو بادشاہ کو افسوس ہو، اس لیے دین نے ہمیں یہ کہا، اور خاص طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ
جو تمہارے خاندان میں، تمہاری فیملی میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے تعلقات والوں میں، کاروبار کرنے والوں میں جن کا کردار اچھا ہے، جن کو لوگ اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ان کے معاملے میں سنی سنائی باتوں پہ دھیان نہ دو، افواہوں پہ دھیان نہ دو، اور بلکہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا، نیک لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا۔ ویسے عام آدمی کے بارے میں بھی دین ہمیں یہی بولتے ہیں کہ اس کی غلطی سامنے آئی ہے پھر بھی اس پہ پردہ ڈالو، لیکن تحقیق کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ افواہوں پہ کان نہ دھرنا یہ بھی نیک آدمی کی علامت اور نشانی ہے۔ بادشاہ نے پہلے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو سنا، اس کی عبادت گاہ منہدم کروا دی، اس کو ہتھکڑی لگا دی، اپنے سامنے کھڑا کر دیا، لیکن جب یہ ساری بات خلاف حقیقت ثابت ہوئی تو اب اس سے معذرت کی اور کہا کہ تم کہو تو ہم تمہاری عبادت گاہ کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بات جو دیکھ لی، ایک نومولود بچہ وہ گفتگو کرنے لگا، بات کرنے لگا، کلام کرنے لگا، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے وہ پہلا تھا کچا پکا بنا ہوا اس کو دوبارہ ویسا ہی بنا دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ہمیں دو باتوں کا اور سبق دیا۔ جو ایج کوئی پیغمبر نہیں، بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار، اور ایسے کئی عبادت گزار بنی اسرائیل کی تاریخ میں گزرے ہیں، اور بڑے بڑے عبادت گزار گزرے۔ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نیک آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات دکھا سکتا ہے جسے کرامت کہا جا سکتا ہے، جو دنیا کے قوانین اور اصول سے ہٹ کے۔ یہ کرامت یہ کون بیان کر رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ کس کی بیان کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی بیان کر رہے ہیں جو ایک عبادت گزار۔ آج ہمارے ہاں جو مختلف قسم کی خرابیاں واقع ہوئی، ان میں سے ایک یہ واقع ہوئی ہے کہ نیک لوگوں کی کرامتوں کو کہانی کہہ کے، سٹوری کہہ کے نظر انداز کرنے کا اور انہیں بالکل ایک طرف پھینک دینے کا جو ایک رویہ ہمارے مزاج میں غالب آتا جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں رنگ پکڑتا جا رہا ہے، حدیث مبارکہ اس کی نفی کرتی ہے۔ نیک آدمی بھی ہوتے ہیں اور نیک لوگوں کی کرامتیں بھی ہوا کرتی ہیں، اور ان کرامتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے، بلکہ خود قرآن کریم نے کئی ایسے واقعات ذکر کیے ہیں جو پیغمبروں کے نہیں ہیں، نیک لوگوں کے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ سے بڑی بڑی کرامتیں اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ تو نیک لوگوں کی کرامتیں حق، ان کے معاملے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ دوسری بات جو اس واقعے سے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ توازن ہونا چاہیے۔ توازن کیا ہے؟ توازن یہ ہے کہ بادشاہ نے پہلے اس کی عبادت کا منہدم کروا دی، لیکن بعد میں جب اس کی کرامت سامنے آئی تو کہنے لگے کہ اب سونے کی بنوا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، یہ دوبارہ ایسے ہی بنا دو جیسے پہلے تھی۔ یہ ہے اصل رویہ۔ ہمارے ہاں جو رویوں میں غلو پیدا ہوا ہے، حد سے تجاوز پیدا ہوا ہے، وہ کیا ہوا کہ کسی نیک آدمی کو اگر اس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہوئی بھی ہے، اس نے لوگوں کو سجدے کروانے شروع کر دیے، اس نے لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا شروع کر دیا، اور اگر وہ مر گیا ہے تو اب اس کی قبر پکی کر لی، اس کے ساتھ لوگوں نے لپٹنا شروع کر دیا، اس کو چومنا شروع کر دیا، اور بعض لوگوں نے اس کو سجدے کرنا بھی شروع کر دیے۔ یہ غلو، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ میری امت میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اگر یہ چومنا، سجدے کرنا، لپٹنا اور جھک کے ہاتھ لگا کے اس کو چومنا، دہلیز کو چومنا، یہ ساری کی ساری چیزیں دین میں اس کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل تھا کہ ان کے بارے میں بھی اجازت ہوتی، لیکن آپ خود اپنی زبان سے فرما گئے کہ میری قبر کو نہ عبادت گاہ بنانا، نہ سجدہ گاہ بنانا، اور نہ ہی ایسا میری قبر کے ساتھ کرنا جیسے بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کے قبور کے ساتھ کیا۔ یہ ہے راہ اعتدال کہ ہم
نیک لوگوں کی، اولیاء کرام کی کرامتوں کو بھی حق سمجھتے ہیں، نیک لوگوں کی عزت احترام اس کو بھی حق سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے معاملے میں وہ غلو نہیں کرتے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ منع کیا ہے۔